السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، آئیے سب سے پہلے آقائے دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے میں درود پاک کے صیغے پڑھاؤں گا، آپ بھی اسی طریقے سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج جمعۃ المبارک، چونکہ جمعہ بھی ہے اور اس ماہ مبارک میں وہ عظیم الشان بزرگ جو محسن دکن، میری مراد حضور سیدنا ابو الحسنات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کا عرس شریف ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے آیت مبارکہ سے ایک آیت کو منتخب کیا. انشاءاللہ عز و جل پھر اس کی تفسیر کی جائے گی. تو آئیے درود شریف کے تعلق سے کچھ عرض و معروض کرتے ہیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا رہتا ہے. تو جمعہ کے دن افضل عمل جو ہے وہ درود شریف ہے. افضل عمل جو جمعۃ المبارک کے اندر ہے وہ درود شریف ہے. اور درود شریف کے تعلق سے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم اس آیت مقدسہ کو بارہا سنتے ہیں. اس آیت مقدسہ کو امام صاحب کی زبان سے سنتے ہیں، ہر وقت میں فاتحہ خوانی میں اور ہر مجلس میں اس آیت مقدسہ کو سنتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک
اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تعمیر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت میں خصوصاً بالخصوص جمعۃ المبارک کے اندر ہم درود پاک کا ورد کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اب اس کی فضیلت یہ ہے، جمعۃ المبارک کو علماء کرام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک سید الایام ہے۔ جس طریقے سے مہینے کا سردار رمضان المبارک ہے، اسی طریقے سے اس ماہ رمضان کو جس طریقے سے تمام ایام یعنی تمام جو مہینے ہیں تمام مہینوں سے افضل ماہ رمضان ہے، اسی طریقے سے تمام دنوں سے افضل وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس کو سید الایام کہا گیا۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ ہے جمعۃ المبارک۔ تو جمعۃ المبارک کے فضیلت میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک حدیث مبارک ہے جو شامل درس نظامی ہے، اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات یوم الجمعۃ وقی عذاب القبر، کہ جو شخص جمعۃ المبارک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعۃ المبارک کے اندر وفات پا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کے اندر جس کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اندر درود شریف کثرت کریں اور درود پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے، بے شمار برکات، اور درود شریف نہ پڑھنے سے بھی وعیدات ہے۔ خصوصاً اور عموماً واعظین جو بیان کرتے ہیں وہ درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہیں، وعیدات بھی ہیں، فضائل بھی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جو فضائل میسر ہوتے ہیں اس کی فضیلتیں بھی ہیں، اسی طریقے سے اس کے وعیدات بھی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، بہت طویل حدیث ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے، تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قدم مبارک رکھا پہلے سیڑھی پر، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آمین نکلا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سیڑھی پر اپنے قدم مبارک کو رکھا تو پھر آمین کہا، پھر جب تیسرا قدم مبارک کو رکھا تو آمین کہا۔ اب بھائی ظاہر سی بات ہے وہاں پر صحابہ کرام کا ہجوم موجود تھا، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، خطبہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہو رہے تھے۔ تو پھر خطبے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ، یہ آخر کیا ماجرا ہے کہ آپ نے جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے صحابہ سنو کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے، جب میں سیڑھی منبر پر جا رہا تھا تو پہلے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی امتی آپ میں سے، آپ کے امتیوں میں سے اگر کوئی امتی اپنے بوڑھے والدین کو پائے لیکن وہ اپنے بوڑھے والدین کی قدر نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے اس دعا پر آمین کہہ دیجئے، تو اس وجہ سے میں نے آمین کہا۔ اور جو دوسری مرتبہ میں نے آمین کہا وہ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ماہ رمضان کو پائے اور ماہ رمضان کی قدر نہ کرے، قدرت رکھنے کے باوجود بھی اور رمضان کے روزے نہ رکھے، تو وہ بھی جہنم میں چلا جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یا رسول اللہ آمین کہہ دیجئے، تو اس وجہ سے میں نے آمین کہا۔ اور پھر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے تیسری مرتبہ آمین کہا وہ اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، اگر کسی شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نامی اسم گرامی لیا جائے، لیکن وہ شخص آپ پر درود نہ پڑھے، آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، تو وہ بھی جہنم میں چلا جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ آمین کہہ دیجیے، تو اس وجہ سے میں نے آمین کہا۔ تو یہ حدیث پاک کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے درود شریف پڑھنے کے فضائل ہیں بے شمار، اسی طریقے سے درود شریف نہ پڑھنے سے بھی وعیدات بھی ہے، بے شمار فضائل بھی ہے، بے شمار وعیدات بھی۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں درود شریف کے فضائل بھی لکھے ہیں اور درود شریف کے وعیدات بھی لکھے ہیں۔ تو لہذا حاضرین مجلس، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ، خصوصاً بالخصوص جمعۃ المبارک کے اندر درود شریف کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اور کم از کم 313 مرتبہ 313 مرتبہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں اس کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ درود شریف کریں۔ درود شریف یہ عشق رسول کی دلیل ہے اور دخول جنت کی بشارت بھی ہے، چونکہ جو بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو عشق رسول میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آج جو کرونا وائرس سلسلہ چل رہا ہے تو اور بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ خوف خدا کو دل میں رکھتے ہوئے اور عشق رسول کو سینے میں سجا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ ہمیں اس دردناک بیماری سے، اس دردناک جو ہے وہ مرض سے محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے کی جو فضائل ہے ہمیں وہ میسر عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔